الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھوک کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ کو زمین پر رکھتا۔ ایک مرتبہ میں نے ایسا کیا کہ اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا آنا جانا تھا، وہ اس راستے پر بیٹھ گیا تو اسی راستے پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو ہریرہ کے فیس سے اور ان کی ساری کیفیت ہی جان چکے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معاملہ ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ میرے ساتھ چلے آ۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا چلتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر کے پاس پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر میں تشریف لے گئے تو میں بھی اجازت لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گیا۔ میں پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں دودھ کا پیالہ دیکھا تو اس وقت آپ نے اپنے اہل خانہ سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ کسی صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بتایا گیا مجھے تو بہت بھوک لگی ہوئی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جا کر اہل صوفہ کو بلا لاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ اب میری دل کی کیفیت یہ ہونے لگی کہ دودھ کا ایک پیالہ اب ان کو بلا کر لاؤں گا، اس دودھ کے ایک پیالے سے کیا بنے گا؟ لیکن چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا، اب اس فرمان پر عمل کرنا میرے لیے جو ہے وہ سب کچھ تھا۔ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو اس پر عمل کرنا ہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ چونکہ حضور نے جب فرما دیا تو فرماتے کہ میں وہاں پر گیا، اہل صوفہ کو بلا لایا اور وہ آئے اور 70 اصحاب صوفہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا نے مجھ سے ہی فرمایا، اے ابو ہریرہ اس دودھ کے پیالے کو لو اور ان سب کو پلاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جب ان کو دودھ پیش کیا، ایک کو پیش کر رہا ہوں، وہ جب جو سیر ہو کر پی لیتے پیٹ بھر جاتا، پھر دوسرے کو، تیسرے کو، اسی انداز سے میں نے جب سب کو دیا، سب جو ہے پی چکے، لیکن اس دودھ کے پیالے میں دودھ ویسے ہی ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اب تم اور میں بچ گئے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق فرمایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اب آپ نوش کرو، اب آپ پیو۔ تو فرمایا کہ میں پینے لگا پیتے پیتے یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مجھ سے فرما رہے تھے پیو پیو، میں پیتا رہا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھی بھر گیا۔ پھر میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے گنجائش نہیں ہے، اب میں نہیں پی سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہی دودھ کا پیالہ پیش فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے کو نوش فرمایا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو پیارے ناظرین، ایک دودھ کا پیالہ اور 70 اصحاب صوفہ میں ایک دودھ کا پیالہ پورا ہو جانا،
وہ سب کو ہو جانا اور سب پیٹ بھر کر دودھ پی لیں اور دودھ کا پیالہ ختم نہ ہو، یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب جو ہے وہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، ان میں سے صرف میں نے آپ کو ایک پیش کیا۔ یہاں پر ضمناً ایک اور بات بھی میں آپ کو عرض کروں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صوفہ، اور یہ جانتے تھے کہ وہ جب آئیں گے تو یہ دودھ پیئیں گے، جبکہ ان کو اتنی بھوک لگی تھی، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی بھوک تھی کہ برداشت سے باہر تھا، اسی لیے تو اپنا پیٹ جو ہے وہ زمین پر رکھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بلا لاؤ، تو اس وقت دوسرا سوال حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کیا، یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، مجھے دیجئے، میں پہلے پی لیتا ہوں، اگر بچ گیا تو پھر نہیں۔ جبکہ ہمارے صحابہ کو یہ معلوم تھا، ہمارے صحابہ یہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے، اور اسی میں برکت ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، اصحاب صوفہ کو بلایا، وہ آئے، انہوں نے بھی دودھ پیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دودھ پیا اور سیر ہو گئی۔ یہاں پر ہمیں یہی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے صحابہ کس انداز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، جو فرما دیا بس اسی پر لبیک۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، چونکہ اسی میں دنیا اور آخرت میں کامیابی